الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم، اگر تم اللہ کو مان بھی لو، اللہ پر ایمان بھی لاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرو تو اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ قدر بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون دل سے مجھ پر ایمان لاتا ہے۔ میں اس وقت آپ حضرات کے سامنے تفصیل کے ساتھ کوئی لمبا بیان نہیں کرنا چاہتا، اور آپ کے علم میں ہے کہ میں بہت لمبے بیان کرتا بھی نہیں ہوں، خصوصاً ختم قرآن کے موقع پر میں بہت لمبا بیان نہیں کرتا، ہر دفعہ ایک یا دو بات عرض کرتا ہوں، اور مقصد صرف ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ میں فجر کی نماز تک بیان کرتا رہوں، آپ بیان سنتے رہیں، نہ میں عمل کروں نہ آپ عمل کریں تو بیان کا کیا فائدہ ہوگا؟ اصل تو عمل ہے۔ میں آج کی مجلس میں آپ کی خدمت میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہم اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنا سیکھیں، اور جو اللہ نعمتیں عطا فرمائے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ کسی اپنے بھائی پر اللہ کی نعمت دیکھیں تو اس سے حسد نہ کریں، اس سے جلے نہیں، اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور نعمتیں عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کی بعض نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کو مادی اور دنیاوی نعمتیں کہتے ہیں، اور بعض نعمتیں ایسی ہیں جس کو روحانی اور دینی نعمتیں کہتے ہیں۔ دیکھیں ہم سب پر اللہ کا کتنا شکر ہے کہ اللہ نے دنیاوی نعمتیں بھی دی ہیں اور ایمان کی اور دینی نعمتیں بھی دی ہیں۔ ہم سب محفوظ بیٹھے ہیں، کوئی کسی کا عضو کٹا ہوا نہیں ہے، کوئی ٹکڑے نہیں ہوئے۔ ہسپتالوں میں جا کر دیکھو، کسی کا ناک کٹا ہے، کسی کا کان کٹا ہے، کسی کا گردہ نہیں ہے، کسی کے دل کے آپریشن ہے، کوئی کینسر کا مریض ہے۔ کتنی امراض سے اللہ نے ہمیں بچایا ہے، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں بھیک مانگتے ہیں اور ان کو کوئی نہیں دیتا، اور ہم بھیک مانگتے نہیں ہیں، بھیک مانگنے والوں کو دیتے ہیں، کتنا اللہ کا شکر۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اور ہمیں اللہ اتنا دیتا ہے کہ ہم دوسروں پر صدقہ کرتے۔ بتاؤ اللہ کا کتنا احسان ہے۔ آج دنیا کے کتنے ممالک ہیں، ماں اپنے بچے کو نہیں دیکھ سکتی، بیوی اپنے شوہر کو نہیں دیکھ سکتی، ظلم کی داستانیں ہیں، گھر سے بے گھر لوگ ہیں، اور ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ۔ کتنی بڑی خدا کی نعمت ہے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جو اللہ نے دی ہے۔ باہر آپ گرمی دیکھو اور ہم اے سی کے اندر بیٹھے، باہر گرمی دیکھو اور ہمارے پنکھے لگے ہوئے، لوگوں کے لیے چھت نہیں ہے، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، اور ہمیں اللہ نے کتنی نعمتیں عطا فرمائیں۔ پینے کا پانی نہیں ملتا اور ہمارے پاس صاف پانی، کہاں بور کرے تب بھی پانی نکلتا اور ہمارے کچھ فٹوں پر پانی باہر آ جاتا ہے۔ کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں، بس ان نعمتوں پر خدا کا شکر ادا کرو۔ چند دن قبل آپ کے علم میں ہے، یہ میرا چوتھا بیٹا تھا، فوت ہوا۔ حدیث پاک میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کا نابالغ بچہ فوت ہو جائے اور وہ اس پر الحمدللہ کہے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اللہ جنت میں ایک محل بناتے ہیں اور اس محل کا نام بیت الحمد رکھتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں جس بندے کا
میں نے جگر کا ٹکڑا لے لیا۔ اس نے الحمدللہ بھی کہا اور انا للہ و انا راجعون بھی پڑھا۔ فرشتوں یہ محل اس کا ہے۔ اب بتاؤ خدا کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک مکان نہیں بنتا، ایک مکان اللہ کتنا بڑا محل بناتے۔ یہ چھوٹے بچے کا چلا جانا یہ خدا کی نعمت ہے۔ بچہ بڑا ہو تو پتہ نہیں کافر ہو، پتہ نہیں فاسق ہو، پتہ نہیں دکھ دے، پتہ نہیں خوشی دے، کیا دے کچھ پتہ نہیں۔ جب نابالغ بچہ فوت ہوتا ہے، حدیث پاک میں ہے جب لوگ جنت کی طرف جائیں گے تو یہ بچہ جھگڑے گا اللہ سے، میں نہیں جاؤں گا باپ کے بغیر، میں نہیں جاؤں گا ماں کے بغیر، میں نے اماں اور ابا کو لے کر ہی جانا ہے۔ اللہ فرمائے کہ جھگڑنے والے کو دیکھو اور پھر فرمائے کہ جھگڑالو جا اپنے ماں اور باپ کو جنت میں لے جا۔ تو یہ بتاؤ خدا کتنی بڑی نعمت۔ اولاد کی جدائی کا صدمہ ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، لیکن اس کو برداشت کریں، پھر اللہ کی نعمتیں دیکھیں۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ سب خدا کی نعمتیں، اللہ دے دیں تو بھی نعمت ہے، بچپن میں لے لیں تو بھی نعمت ہے، یہ سب خدا کی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ میں کئی بار آپ سے کہتا ہوں، دیکھو میں ایک نبینے باپ کا بیٹا ہوں، نبینے باپ کا بیٹا، یہ کتنا میرے اوپر انعام ہے۔ اگر میرا والد نبینہ نہ ہوتا، نہ وہ قرآن پڑھتے، نہ میں پڑھتا، نہ اگلی نسلیں پڑھتی، نہ یہ مدرسہ بنتا، نہ علاقے میں دین کی بہاریں آتی۔ ایک بندے کی خدا نے آنکھیں لی ہیں اور پورے علاقے کو دین کی نعمت عطا فرما دی۔ یہ خدا کا کتنا بڑا انعام، چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور نبینے شخص کے لیے بھی حدیث پاک میں ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس بندے کی میں آنکھیں لے لوں اور وہ دنیا میں صبر کرے، موت کے بعد جنت کے علاوہ میرے پاس اس کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ کی نعمت۔ میں صرف آج کی مجلس میں کہہ رہا ہوں خدا کی نعمتیں دیکھو کتنی، اللہ نے کتنی نعمتیں دی۔ بس ہم اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیں۔ یہ شکوے اور گلے نہ کریں، شکوے اور گلے نہ کریں۔ ہم سب اللہ کے ہیں، اللہ جیسے چاہیں ہمارے ساتھ فرمائیں، ہم سب اللہ کے ہیں۔ ایک تو یہ دنیاوی نعمتیں ہیں، اس پر ہم خدا کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے کتنا بڑا ہم سب کے کرم فرمایا ہے۔ بعض باتیں ایسی ہیں کہ جو آپ کے لیے بہت عجیب سی ہیں، چونکہ آپ میرے علاقے کے ہیں، خاندان کے ہیں، برادری کے ہیں، اور دین پڑھا کم ہے، جو پڑھے ہیں وہ سمجھتے کم ہیں، اس لیے بہت سی عجیب باتیں لگتی ہیں۔ آپ دیکھو دنیا میں تلاش کرو تو ایسا نہیں ہوتا۔ اب یہ 4 دن پہلے کی بات ہے، میں یہاں پر تھا اسی گھر میں چونکہ سفر میں قرآن کریم تراویح پڑھتا ہوں، تو جب گھر پہنچا، اب میں تراویح پڑھا رہا ہوں اور چاروں گھر والے میرے پیچھے کھڑے ہیں۔ دنیا میں تلاش کرنے سے کوئی بندہ آپ کو ایسا ملے گا کہ جو مصلی پر کھڑا ہو اور 4 بیویاں پیچھے کھڑی ہو کے تراویح پڑھے۔ آپ لوگ چونکہ شادی کو نہیں سمجھتے کہ اس کے دینی فوائد کیا ہوتے ہیں، یہ بات سمجھانی میرے لیے آپ کو مشکل ہے، لیکن جو دین کو سمجھتے ہیں انہیں کو بھی تاریخ کھنگال کر دیکھو کہ ایسے بندے بھی دنیا میں ملتے ہیں۔ لڑائیاں، جھگڑے، اور ہم چھوٹے چھوٹے جھگڑے پر طوفان کھڑا کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں خدا کی نعمتیں دیکھو، نعمتیں۔ ماں باپ میں اختلاف ہو جاتا ہے، باپ بیٹے میں ہو جاتا ہے، بھائی بھائی میں ہو جاتا ہے، لیکن اس اختلاف کو کنٹرول کرو، اس کو سنبھالو، دل تھوڑا سا بڑا رکھو، اس سے خاندان بنتے ہیں۔ ایک تو میں نے یہ عرض کیا، میں اور آپ سب ہم اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کریں۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، نتیجہ کیا ہوگا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ جو نعمت میں دی ہے تم اس پہ شکر ادا کرو، میں نعمت میں اضافے کر دوں۔ بس صحت چاہتے ہیں جو خدا نے دی ہے شکر ادا کرے، مال چاہتے ہیں جو خدا نے دی ہے شکر ادا کرے، عزت چاہتے ہیں جو خدا نے دی ہے شکر ادا کریں، اور اپنے سے زیادہ کسی کی عزت ہو تو جلے نہ، اپنے سے زیادہ کسی کے پاس پیسہ ہو تو بس اس پہ حسد نہ کریں، اس کے لیے اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور نعمتیں عطا فرمائے۔ یہ تو وہ نعمتیں ہیں جو دنیاوی ہیں، اور جو اللہ نے ایمان کی اور دین کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، میں ان نعمتوں کو گن نہیں سکتا۔ میں جو اپنے اوپر نعمتیں ہیں وہ نہیں گن سکتا، آپ نہیں گن سکتے۔ میں صرف مجموعی طور پہ ختم قرآن کریم کے حوالے سے رمضان المبارک کے موقع پر عرض کرنے لگا ہوں کہ یہ میرا جو پورا علاقہ ہے، صرف میرا گاؤں نہیں، میرا پورا علاقہ، یہ سوچے کہ خدا کا کتنا انعام ہے، کتنا انعام ہے۔ ابھی اسی رمضان المبارک میں صرف ہمارے گاؤں میں
مرکز کی جو مرکزی مسجد ہمارے گاؤں کی، وہاں 25 کی رات کو قرآن ختم ہوا ہے، 25 کی رات۔ اور مرکز میں یہاں مدرسے میں مسجد کے علاوہ 20 کو ختم ہوا ہے، 16 کو ختم ہوا ہے، 27 کو ختم ہوا ہے، 18 کو ختم ہوا ہے، 21 کو ختم ہوا ہے۔ یہ یہاں مدرسے کے ختم ہے۔ اس کے بعد ہمارے ہاں مرکز کی مسجد میں 25 کو ہوا ہے، اور مرکزی مسجد میں 27 کو، مسجد ابو بکر صدیق میں 24 کو، مسجد عمر بن خطاب میں 28 کو، مسجد علی المرتضیٰ میں 22 کو، فیکٹری والی مسجد میں 26 کو، اور گھر میں 2 نے سنایا، حافظ عقیل اور عفاف نے۔ تو ہمارے صرف اس گاؤں میں 13 مصلے ہوئے ہیں۔ بتاؤ 13 مصلے، 13۔ یہ میں اس گاؤں کی بات کرتا ہوں جہاں کسی دور میں 4 تراویحیں ایک سلام کے ساتھ ہوتی تھی۔ یہ پڑے پرانے جانتے ہیں، یہ نئے لڑکوں کو نہیں پتہ۔ 4 تراویح ایک سلام کے ساتھ، اور قرآن نہیں ہوتا تھا، یہ صورتیں چلتی تھی، اور صورتیں بھی مطلب قاریوں کی طرح نہیں۔ آج اس گاؤں میں 13 تراویحیں ہوئی، اور میرا جو آج ختم ہے یہ 14واں ختم ہے۔ میں نے سب سے پہلے یکم رمضان کی جو تراویح ہے کراچی میں نے 3 پارے پڑھائے، دوسری تراویح کراچی میں نے 2 پارے پڑھائے۔ اس کے بعد پھر 9 تراویحاں میری مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ اور جدہ کی ہیں۔ اس کے بعد 10 تراویح میری قطر کی ہیں، 1 تراویح مری کی ہے، 1 تراویح پنڈی کی ہے، اور باقی تراویح یہاں پر ہیں، اور آج آخری تراویح کا ختم آپ کے پاس ہے۔ جہاں جہاں جا رہے ہیں قرآن کریم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میں رمضان سفروں میں بھی اشراق، فجر کی نماز سورج نکلنے کے بعد 2 نفل اہتمام سے پڑھتا ہوں، اور پوری امت کے صلحاء اور اولیاء کے لیے مزید 2 رکعت اصال ثواب کے پڑھتا ہوں۔ مغرب کے بعد کے 6 اوابین پڑھتا ہوں، پھر صبح کے تہجد پڑھتا ہوں، پھر روزانہ 4 پاروں کی تلاوت کرتا ہوں، فجر کے بعد یاسین، مغرب کے بعد سورہ واقعہ، عشاء کے بعد سورہ ملک۔ اللہ کا شکر ہے کہ سفروں کے اندر بھی جاری رہتے ہیں۔ بتاؤ خدا کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تھوڑی سی مصروفیت ہو نا، تھوڑی سی، تو ہمارے لیے قرآن پڑھنا مشکل ہوتا ہے، اور ہمارے سفر جہاز کا سفر ہوتا ہے 8 گھنٹوں کا جہاز کا سفر۔ بتاؤ کتنے لمبے سفر ہوتے ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ اپنے کرم سے توفیق عطا فرماتے ہیں۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اعتکاف ہوتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں معتکفین کی تعداد 56 ہے، 50 اور 56 آدمی اعتکاف میں بیٹھے ہیں۔ بتاؤ یہ تھوڑی بات ہے۔ یہاں بھی دیکھو 24 گھنٹے اے سی چلتا ہے، ٹھنڈی مسجد ہے، مری سے بھی زیادہ اچھا موسم بنا ہوا ہے۔ مرکزی مسجد میں دیکھو، دوسری مسجد میں دیکھو، اور ہمارا ارادہ پکا ہے، اللہ توفیق عطا فرمائے گا کہ ہماری جو 5 مسجدیں، ہماری خواہش ہے اللہ ثواب دے گا، ہم 5 ایئر کنڈیشن کریں گے انشاءاللہ العزیز، جی ہاں، تاکہ توجہ اور سکون کے ساتھ بیٹھ کے عبادت کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے صرف آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا تھا کہ اللہ کی نعمتوں پر ہم شکر ادا کرنا سیکھیں، یہ اللہ کا بہت بڑا اکرام ہے۔ اور ایک نعمت اللہ کی جو انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے لائیں گے، اور ہم نے مشورے میں سے طے کیا کہ آئندہ ہر 29ویں شب کو یہاں مرکز میں آپ حضرات اس کی زیارت کرایا کریں گے انشاءاللہ۔ بیت اللہ کا غلاف کعبہ کتنی بڑی نعمت ہے بتاؤ، اور میٹر چوڑا اور میٹر لمبا، میٹر بائی میٹر، اس میں 2 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورا لکھا ہوا، سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم پورا لکھا ہوا ہے، یا حنان یا منان 2 بار مکمل لکھا ہے، یا اللہ 2 بار مکمل لکھا۔ آپ دیکھیں گے جس شخص نے مجھے دیا تو انہوں نے کہا مولانا صاحب ہم نے اس کا اہتمام کیا ہے کہ اس میں سے ایک زیر اور زبر اور چھوٹی سی چیز بھی نہ کٹی جائے، مکمل آپ کو گفٹ کریں۔ پھر غلاف کعبہ تو آپ کعبہ کے پاس جائیں گے تو آپ کا ہاتھ لگ جائے گا۔ دوسری نعمت مدینہ منورہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے اندر جو سبز رنگ کا کپڑا لگا ہوا ہے، جو مدینہ جائیں تو پھر بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے، یہاں آپ کے مرکز اور خانقاہ میں موجود ہے۔ بتاؤ کتنی بڑی نعمت۔ یہ 2 چیزیں آپ کو کسی اور جگہ پر بھی مل جائیں گی، اور تیسری نعمت جو آپ تلاش کریں تو شاید نہ ملے، مدینہ منورہ روضہ پاک کے اندر رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی جس کپڑے مبارک سے صفائی کی ہے وہ کپڑا مبارک بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ گزشتہ کل میرا راولپنڈی میں بیان تھا جامع مسجد الشیبی۔ یہ شیبی وہ ہیں جو متولی ہے خانہ کعبہ کے، جن کے پاس چابی ہوتی ہے کعبہ کی، ان کی نام پر وہ مسجد ہے۔ پاکستان آئیں تو ہاں وہ قیام بھی فرماتے ہیں۔ تو میرا بیان تھا پچھلے سال 27 رمضان پہ مجھے انہوں نے بلایا تھا، درمیان میں مجھے غلاف کعبہ ہدیے میں دیا تھا، اور میں نے یہاں رکھا ہوا ہے، اور میں نے کہا ہوا ہے ہر کسی کو میں نہیں دیتا، اگر یہاں کسی کا جنازہ ہو اور خود طلب کریں تو 2-4 اس میں ہم ذرے دے دیتے ہیں کہ جو میت کے ناک اور میت کی آنکھوں میں رکھنا چاہیں تو آپ رکھ لیں، لیکن تقاضا ہو اور جنازہ یہاں پر ہو۔ 1-2 جنازے ایسے تھے جن کے میں نے خود رکھا ہے۔ حاجی عبدالستار رحمہ اللہ کے بیٹے تھے جو یہاں فوت ہوئے، ان کے ہاں بھائی اقبال تھے، یہاں اعتکاف میں بھائی عابد بیٹھے، ان کے والد صاحب تھے، بڑی خدمت کی ہے ان نے۔ اس طرح کے جو لوگ ہمارے علم میں آئے تو ہم کوشش کی ہے کہ ان کو چیزیں دیں۔ یہ چھوٹی خدا کی نعمت نہیں ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان۔ تو مجھے انہوں نے 6 ماہ سے پہلے مسلسل کہنا شروع کیا کہ مولانا صاحب آپ 27 رمضان کے بیان کا وقت دیں، ہم آپ کو پھر غلاف کعبہ دیں گے۔ کل میں پھر گیا، بیان ہوا کیا تو پھر غلاف کعبہ ملا۔ بتاؤ کتنی بڑی خدا کی نعمت ہے۔ 27ویں شب پرسوں کا بیان تھا۔ یہ وہ نعمتیں جو دنیا میں تلاش کرنے سے نہیں ملتی، اور دیکھو آپ کو بغیر طلب کے ملتی۔ بس صرف اس کی قدر کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ سے مانگو، اللہ تعالی ہمیں نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ہاں یہاں میں نے بچوں کو بلایا جن نے قرآن کریم سنایا، کھڑے ہو ذرا، یہ دیکھو، یہ میں نے ان کو کیوں بلایا، یہ دکھانے کے لیے، اور میری خواہش ہے اس مسجد سمیت جو ہماری 5 مسجدیں ہیں، اللہ کرے ہمارے گاؤں کے بچے قرآن پڑھیں اور یہ مصلی پر کھڑے ہو کے تراویح پڑھیں۔ بیٹھ جو شابہ، ہماری خواہش ہے کہ یہ لوگ خود پڑھائیں، آپ کے اپنے بچے قرآن پڑھیں۔ اب بتاؤ اگر میں مسجدوں پہ قبضہ کرنا چاہوں، مجھے لیڈری کا شوق ہو، تو میں ان کی حوصلہ افزائی کیا کروں؟ ہمیں تو پتہ ہے بھی آج مر گئے کل مر گئے، آج مر گئے کل مر گئے، کبھی جانے اپنے جانے کے بعد یہ بچے چھوڑ کے جاؤ، اپنے جانے کے بعد مسجدیں آباد کر کے جاؤ۔ آپ یقین فرما میں اتنی خوشی ہوتی ہے، میں آپ کو کیسے بتاؤں۔ باہر سے جماعتیں آتی ہیں، آپ کے گاؤں میں آتی ہیں، آپ کے علاقے میں گھومتی ہیں، پھر مجھے باہر ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ کے علاقے کا ماحول دیکھتے ہیں مزہ آ جاتا ہے۔ یہاں پر طلباء آتے ہیں، علماء آتے ہیں، جب پڑھ کے واپس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ کے گاؤں کے لوگوں میں یہ خوبی ہے کہ جب ہم جاتے ہیں تو علماء کا احترام بہت کرتے ہیں، طلباء کا احترام بہت کرتے ہیں، کوئی چھوٹی کمی بیشی بھی ہو جائے تو آپ کے گاؤں کے لوگ درگزر کرتے ہیں۔ یہ اللہ آپ کو مزید نعمت عطا فرمائے۔ علماء کی قدر کریں، طلباء کی قدر کریں، اہل اللہ کی قدر کریں، اللہ پاک دنیا آخرت کی نواسی عطا فرمائیں۔ ایک وقت تھا کہ داڑیاں بہت کم تھیں، آج اللہ کا شکر ہے ہمارے گاؤں میں اور ہمارے علاقے میں داڑیاں چہروں پر بہت زیادہ آ گئی۔ میں پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ جن کے چہرے پر داڑھی نہیں وہ آج نیت کرے کہ میں مٹھی داڑھی رکھوں گا انشاءاللہ، اور جن کے چہرے پر داڑھی ہے وہ نیت کرے کہ میں مٹھی پوری کروں گا۔ کریں گے نا بھی انشاءاللہ؟ میں آپ میں سے کہتا ہوں ارادے کرو، کرتے ہو نا ارادے انشاءاللہ؟ وہ شخص کہ جن کے چہرے پر داڑھی ہے لیکن چھوٹی ہے اور وہ نیت کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ مٹھی پوری داڑھی رکھیں گے، وہ کھڑے ہو جاؤ ذرا، وہ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، جزاک اللہ، کھڑے ہو جاؤ، شاباش شاباش شاباش، مٹھی پوری کریں گے انشاءاللہ، اللہ برکت دے، اللہ برکت دے، اور بیٹھ جاؤ، جزاک اللہ۔ دیکھو یہ ہے رمضان کی بہاریں، جن کے چہرے پہ داڑھی نیت کرو بے داڑھی پوری کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حسن کا تذکرہ بھی ابا یمین سے سن رہے تھے، تو رسول اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا حسن تو داڑھی کے ساتھ ہے۔ 70,000 فرشتے ہیں، 70,000 فرشتے، جن کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان من زین الرجال باللحا والنساء بالدوائر۔ اللہ تیرا تو پاک ہے، تو نے مرد کو داڑھی دے کر خوبصورت بنایا ہے، عورت کو بال دے کر خوبصورت بنایا۔ کسی عورت کی ٹنڈ کر دو وہ کیسی لگتی ہے نا، میں ہنساتا نہیں ہوں، میرا ہنسانا مزاج نہیں ہے۔ کسی مرد کی داڑھی مونڈ دو ایسے ہے جیسے کسی عورت کی ٹنڈ کر دو۔ میرا مقصد کسی کی توہین نہیں ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ آج مر جائیں کل مر جائیں، اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کو خوش کر کے جائیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بنا کر جائیں۔ ہم مریں گے تو حضور کتنے خوش ہوں گے بتاؤ؟ اللہ کے نبی خوش ہو جائے تو اور کیا چاہیے؟ اللہ ہم سب کو قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے آج پہلے عرض کیا تھا کہ میں نے لمبا بیان نہیں کرنا، میرے بیان کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ دنیاوی اور دینی جو خدا نے نعمتیں دی ہیں اس پر ہم سب مل کر اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ مزید نعمتیں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ 10 سے 15 شوال یہاں مرکز میں داخلہ ہوگا، اور 16 شوال انشاءاللہ صبح 7-8 بجے سبق افتتاح ہوگا۔ جن کے بچے ہیں وہ ابھی سے نیت کرو کہ ہم اپنے بچے کو داخل کرائیں گے انشاءاللہ۔ اپنے بیٹے قرآن کے حافظ بناؤ، اپنے بیٹے عالم بناؤ، قرآن کے حافظ بناؤ۔ 8 سال سے کم نہیں، 8 سال کی عمر ہو گئی، بچے داخل کرو۔ اور اب تو ہم نے مرکز میں فیصلہ کر لیا کہ انشاءاللہ ہم بچے کو حافظ بھی بنائیں گے اور عالم بھی بنائیں گے، اور ساتھ ایم اے بھی کرائیں گے انشاءاللہ۔ جو اپنا بچہ مدرسے کے ماحول میں ایم اے کرانا چاہتا ہے وہ بچہ ہمیں دے دو۔ ہم نے بچیوں کے مدرسے میں فیصلہ کیا ہے، بچی کو ناظرہ بھی پڑھائیں گے، حفظ بھی کرائیں گے، 3 سال کا فاضلہ کورس بھی کرائیں گے، اور ساتھ بچی کو میٹرک بھی کرائیں گے۔ گھر کے ماحول میں رہ کر پڑھے، اس سے بڑی نعمتیں اور کیا ہو سکتی ہیں؟ ہمارے ذمہ کام ہے، پیش کرنا ہے، باقی آپ اپنے بچے پیش کریں تو آپ کی مرضی، نہ کریں تو آپ کی مرضی، اس نعمت کی قدر کریں۔ مدرسے کے ماحول میں بچوں کو اسکول پڑھائیں۔ گزشتہ سال بعد بچوں نے 9th کا امتحان دیا، 9ویں کلاس کا، اس سال وہ 10ویں کا دیں گے۔ ہم نے ارادہ کر لیا کہ جو بچہ پڑھنا چاہے گا ہم اسکول کو لازمی قرار نہیں دیں گے، لیکن جو پڑھنا چاہے گا ہم اس کو عالم بنانے کے ساتھ ساتھ ایم اے بھی کرائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ان نعمتوں پر خدا کا شکر ادا کریں۔ اب تھوڑا سا چونکہ بڑی مبارک رات ہے، تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں، اور ذکر کے بعد جن ساتھیوں نے بیعت کرنی ہے وہ بیعت کریں، جنہوں نے پہلے بیعت کیا وہ دوبارہ بیعت کریں، تجدید کریں۔ تجدید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جددوا ایمانکم، صحابہ اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو۔ پوچھا یا رسول اللہ کیف نجدد ایماننا، ہم ایمان کو تازہ کیسے کریں؟ فرمایا بکثرت قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو بہت زیادہ، اس سے تمہارا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس لیے لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، ذکر کرتے ہیں، ایمان تازہ ہوگا، پھر اس کے بعد بیعت کر لیں گے، پھر انشاءاللہ دعا کر لیں گے، اپنے لیے بھی سب کے لیے بھی، پھر زیارتیں بھی ہوں گی انشاءاللہ، مٹھائی بھی ہوگی، نمک پارے بھی ہوں گے، اور اس کے بعد دودھ میٹھا شربت والا دودھ بھی ہوگا۔ دیکھو اللہ کتنی پیاری نعمتیں، ہم نے کبھی کسی سے چندہ نہیں مانگا، کبھی۔ میں تراویح بھی خود پڑھاتا ہوں اور اپنی جیب سے مٹھائی بھی کھلاتا ہوں۔ ہمارے بھائی یاسین بیٹھے ہیں، گزشتہ سال بھی اس سال بھی مجھے انہوں نے کہا مولانا صاحب ختم قرآن کی مٹھائی میرے ذمہ۔ ابھی عشاء کی اذان سے پہلے فون کی کتنا پیسہ لگا ہے؟ میں نے کہا 32,000۔ انہوں نے کہا جی اپنے 32,000 مٹھائی کا لیں اور 500 روپے سال پیٹرول کا بھی لیں۔ میں یہ بات کیوں سنا رہا ہوں؟ دیکھو ماحول بن گیا نا ماحول، لوگ تیار ہو گئے ہیں۔ ہم نے کبھی پیسہ نہیں مانگا مٹھائی کا۔ ایک بندہ کہتا جی میں اکیلا دوں گا، آ گیا، کیا ضرورت آپ سے مانگنے کی؟ اس لیے جب لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں نا ختم قرآن کے موقع پر مٹھائی تقسیم کرنا جائز ہے، ہم نے کبھی جائز ہے، لیکن بھیک نہ مانگو اپنے شوق سے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ کو حفظ کیا، جب حفظ کر لیا تو اونٹ ذبح کر کے دعوت کی۔ تو ہم قرآن خود پڑھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، مٹھائی بھی کھلاتے ہیں۔ بیٹے کا ختم قرآن تھا تو میں نے بیٹے کے ختم قرآن پر سب طلباء کو مٹھائی کھلائی۔ ہم نے کہا بھی سب کھلاؤ، ہمیں خوشی ہے۔ اسی طرح خوشی کا اظہار کرو۔ شادی پر کتنے پیسے خرچ کرتے ہو بتاؤ؟ ولیمے پر کتنے پیسے خرچ کرتے ہو؟ منگنی پر کتنے پیسے خرچ کرتے ہو؟ جہیز پر کتنے پیسے خرچ کرتے ہو؟ اللہ کے دین پر خرچ کرنا سیکھو۔ رمضان کے بعد ہمارا پکا ارادہ ہے، باہر مسجد آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مسجد کا سین ہے، اس کے اوپر یہ لوہے کے جنگلے لگے ہیں، بارش آئے تو پانی اندر آتا ہے، دھوپ ہو تو اندر آ جاتی ہے، سردی ہو تو چھکیں لگانی پڑتی ہیں، گرمی سردی کا تحفظ نہیں ہے۔ تو ہم نے طے کیا کہ انشاءاللہ دونوں طرف سے پلر کھڑے کر کے اوپر سے ٹی آر چھت بنا کر ہم اس کو بند کر کے دروازے اور کھڑکیاں لگا دیں گے۔ میرا اندازہ ہے اس کا بہت زیادہ بھی خرچ ہوا تو 5 یا 6 لاکھ ہوگا۔ ہم نے نیت کر لی ہے، آپ اس کے لیے تیار ہو؟ بولو تیار ہو اس کے لیے؟ میری اپنی خواہش ہے، ہم نے تو طے کیا انشاءاللہ، ہم نے کہہ دیا کہ ہم رمضان کے فوراً بعد شروع کریں گے، اور ہم نے برآمدہ چھوٹا سا بنانا ہے۔ تو میرا اپنا میں مناسب سمجھتا ہوں، اگر آپ کی رائے ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنا پیسہ اس کے اندر لگائیں۔ اس کے بعد ہم نے نقشہ بنا لی ہے،
جو اصل ہماری مسجد بنے گی اس کا نقشہ بنا اور اس کا 18 کروڑ روپیہ خرچ ہے. کتنا؟ 18. اللہ دے گا، اللہ کا گھر ہے، اللہ دے گا، کیوں نہیں دے گا. ہم نے تو نیت کر لی ہے 18 کروڑ کی مسجد بھی بنے گی، مدرسہ بھی بنائیں گے، جگہ بنائیں گے، زندہ رہے تو خود بنائیں گے، مر گئے تو نسلوں میں کوئی اور بنائے گا. لیکن ہم نے ارادہ کر لی ہے انشاءاللہ العزیز. تو یہ جو باہر ہم مسجد شروع کر رہے ہیں تو آپ حضرات اپنا حصہ ڈالتے ہیں اس میں؟ بولو. دیکھو میں پہلے آپ سے کہا کہ میری مقصد صرف یہ ہوتا ہے آدمی اپنا حصہ ڈالے اور مسجد کی تعمیر میں شریک ہو، اور جتنے لوگ حافظ عالم اور تراویح پڑھتے رہیں گے سب کا اجر آپ کو ملے گا انشاءاللہ. کریں گے یا نہیں کریں گے انشاءاللہ؟ یا ہم اختتام پہ کریں گے. اور میں آپ سے پھر کہتا ہوں اس کے لیے مجھے آپ کے چندے کی ضرورت نہیں ہے. یہ 2-4 لاکھ کے لیے مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے 3 بندوں کو کہنا ہے، ایک نے سیمنٹ دینا ہے، ایک نے مزدوری دینی ہے، ایک نے سریہ دینا ہے. یہ 10 دن میں بن جانی ہے انشاءاللہ، ہمیں ضرورت نہیں ہے. لیکن میں یہ صرف چاہتا ہوں بھی آپ کو اس اجر کے اندر شریک کریں. بس 500,000 دے کر اجر میں شریک ہو جائیں. اب نہیں ہے تو بعد میں آئیں، دفتر میں آئیں، دفتر کے ناظم سے کہ یہ پیسے ہماری طرف سے، ایک گارڈر کتنے کا ہے، اینٹیں کتنے کی ہے، یہ فلاں کتنے کی چیز آتی ہے، یہ ہمارے ذمہ لگاؤ. یہ اپنا مزاج بناؤ. مزاج. پیسہ اللہ ہر کسی کا نہیں قبول کرتا، یاد رکھ لیں. اللہ ہر کسی کا بیٹا قبول نہیں کرتا، ہر کسی کی اولاد قبول نہیں کرتا. اللہ جس کو چاہیں گے اسی کو توفیق عطا فرمائیں گے. بس آپ دل بڑا رکھو، دل بڑا رکھو انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. ذکر فرما لیں پھر دعا کر. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا. لا الہ الا اللہ، لا الہ